السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کیو ٹی وی کی لائیو نشریات ماہ رمضان کا خصوصی پروگرام دورہ ترجمہ قرآن سورۃ الاعراف کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اب سورۃ الاعراف کے آخری رکوع کا جو قدر طویل بھی ہے مطالعہ کر رہے ہیں، اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تمہیں ایک نفس یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، وجعل منها زوجہا، اور انہی سے ان کی زوجہ کو بنایا۔ تمہیں آدم علیہ السلام سے بنایا اور ان کی زوجہ کو ان سے بنایا، یعنی ہم آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد۔ فرمایا کہ وجعل منها زوجہا لیسکن الیہا، اور ان سے بنایا ان کی جوڑے کو، ان کی زوجہ کو، تاکہ وہ ان کے پاس سکون تلاش کرے۔ یہاں ایک فل سٹاپ لگا لیں، یہ پہلے جوڑے کا ذکر ہے، اور ایک اہم نقطہ کیا بتایا گیا؟ تاکہ سکون تلاش کریں، سکون حاصل کریں۔ زوجین کے تعلق ایک بڑا مقصد کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 کا ترجمہ اکثر ہمارے شادی بیاہ کے کارڈز میں اردو انگریزی میں لکھا جاتا ہے، وہاں بھی لتسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون تلاش کرو۔ آج گھر ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ بہت کچھ ان ہو گیا درمیان میں، وہ جو بہت کچھ ان ہو گیا نا، دجالی تہذیب کے حملے، ان کو آؤٹ کریں گے تو اندر گھروں میں سکون ملے گا، ورنہ گھروں میں بھی سکون نہیں، گھر میں سکون نہیں، باہر تو مل ہی نہیں سکتا، وہ سارا آرٹیفیشل ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ میں نے فل سٹاپ کیوں کہا؟ اس سے کہ آگے اگلا جو بیان آ رہا ہے وہ ایک عمومی معاملہ ہے، اور اس کے ذیل میں بعض لوگوں کا شرکیہ طرز عمل، اس کا تذکرہ ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا آگے تبصرہ آئے گا۔ اس لیے میں نے فل سٹاپ آپ کو لگوایا تھا، یہ اپنے نوٹس میں نوٹ کر لیجئے گا اور تفاسیر دیکھ لیجئے گا، تو اس فل سٹاپ کی اہمیت انشاءاللہ اور آپ کے سامنے آئے گی۔ اب ایک عمومی بیان ہے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو اس عورت کو ہلکا سا حمل رہا، فمرت به، پھر اس کو لیے پھرتی رہی۔ فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، پھر جب وہ بوجھل ہو گئی، مراد اب ولادت کا معاملہ، تو دونوں نے اپنے رب اللہ کو پکارا کہ اگر تو نے ہمیں صالح بچہ عطا کیا تو ہم ضرور تیرا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی۔ فلما آتاہما صالحا جعل له شرکاء فیما آتاہما، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صالح بچہ عطا فرمایا تو جو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا کیا تھا انہوں نے اس میں شریک ٹھہرا دیا۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ ہے کہ شکر ادا کرنے کے ساتھ معاملہ آگے بڑھتا، لیکن یہ شکر کے بجائے اب شرک میں مبتلا ہو گئے، اس اولاد کو بتوں کی طرف یا جھوٹے معبودوں کی طرف یا غیر اللہ کی طرف یا اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا، شرک یا رویہ اختیار کر لیا۔ فرمایا ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا یہ انہیں شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ پیدا نہیں کرتے بلکہ پیدا کیے جاتے ہیں؟ مخلوق کو تم کہہ رہے ہو اولاد دے رہی ہے، تو مخلوق تو خود پیدا کی گئی، جو خود پیدا کیا گیا وہ تمہیں اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، اور وہ ان کی مدد کی قدرت بھی نہیں رکھتے اور نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں۔ تو ایسے محتاجوں سے مانگنا اور ایسے محتاجوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا کس قدر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری پیروی بھی نہ کریں۔ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تمہارے حق میں تمہارے لیے برابر ہے، خواہ تم ان کو بلاؤ یا خاموش رہو۔ مراد یہ کہ تمہاری بات نہیں مانیں گے، بتوں کو ہی لے لیں، ان کو تم پکارو، تمہاری پکار کو سنتے نہیں، جواب دیتے نہیں، ایسوں کو پوجنے کا کیا فائدہ؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک تم جنہیں پکارتے ہو اللہ کے سوا تمہارے جیسے بندے ہیں، جیسے بندے مخلوق ہیں تو مخلوق میں سے کسی کو تم پکارو وہ بندے ہیں، اور بندے محتاج ہیں، اور محتاج سے توقع رکھنا جو خالق سے رکھی جاتی ہے کس قدر بڑا ظلم تم کر رہے ہو۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، پھر انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ اگلی آیت میں بتوں کی بے بسی کی طرف اشارہ ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان جن سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے پکارو اپنے شریکوں کو، پھر میرے خلاف جو چاہو چال چلو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ چیلنج کا انداز آ رہا ہے۔ پھر دہرا لیتے ہیں، سورۃ الاعراف ہے تو طویل ترین مکی سورت، مکی دور کے آخری میں نزول،
اور جیسے المائدہ میں اتمام حجت اور آخری دو ٹوک بات تھی اہل کتاب کے لیے، آراف میں بھی سورہ انعام کی طرح دو ٹوک بات ہے مشرکین مکہ کے تعلق سے۔ تو حضور فرمانے ثم کیدونی فلا تنظرون، پھر جو چاہو میرے مقابلے میں تم چال چلو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا کارساز تو اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی ہے، وہو یتولی الصالحین، اور وہ نیک بندوں کی حمایت فرماتا ہے۔ یہ ہے شرک کی نفی اور توحید کا اثبات اور توحید کی دعوت جو مستقل ان مکی صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ قدرت نہیں رکھتے تمہاری مدد کی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، بتوں کو توڑا ابراہیم علیہ السلام نے، بیچارے کچھ نہ کر سکے، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں پکارو ہدایت کی طرف تو وہ کچھ نہیں سنیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور اے مخاطب تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف تکتے ہیں حالانکہ وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ آنکھیں تو بنا دیتے ہیں ان بتوں کی مگر یہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ عموم کے اعتبار سے رہنمائی۔ اگلی آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درگزر سے کام کیجئے اور درگزر کا معاملہ کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے اور جاہل لوگوں سے اعراض کیجئے، منہ پھیر لیجئے۔ پہنچانا سمجھانا آپ کا کام ہے، جبر کر کے منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، ہمارے لیے رہنمائی۔ اور اے مخاطب اگر تمہیں ابھارے شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے۔ دعوت دین کے کام کے دوران میں شیطان کی اکساہٹیں آئیں گی ہمارے لیے، ہمیں رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اللہ کے حضور التجا کرو، فاستعیذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بس وہ فاذا هم مبصرون، وہ صحیح راہ دیکھ لیتے ہیں۔ ذکر الہی شیطان کے مقابلے میں ڈیٹرنٹ ہے۔ بھول ہو گئی، بندہ اللہ کو یاد کر لے، اللہ شیطان کے اثر کو دور کر دے گا اور اللہ صحیح راہ سجھا دے گا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان شیاطین کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے ہیں پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ یعنی شیطان کی پوری پارٹی ہے نا، تو جو ان کی طرف مائل ہوتے ہیں ان کو گمراہی کی طرف کھینچتے ہیں، کچھ کمی نہیں کرتے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاس سے خود گھڑ کیوں نہیں لیتے کوئی نشانی، معاذ اللہ، وہی فرمائش موزے والی بات۔ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَبِّي، آپ فرما دیجئے بے شک میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ هَذَا بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن تو بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا موعظہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا رہتی دنیا تک موجود رہے گا، اور اس کے ذریعے تم چاہو تو ہدایت پاؤ۔ تمہارے کہنے کے مطابق میں تمہیں کو پیش نہیں کر سکتا، میں تو خود اللہ کی وحی کے حکم کا تابع ہوں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پاک پڑھا جائے تو پوری توجہ سے سنو اور خاموش رہو اے لوگو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ قرآن پاک کا ایک بڑا ادب ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو توجہ سے، صرف سننا نہیں، توجہ سے سننا ہے، ہدایت کی طلب و طلب بھی ہو، ثواب بھی حاصل کرنا ہے، اور ہدایت کی طلب و طلب بھی ہو، اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اچھا اس آیت کے ذیل میں کئی احکامات ہیں تلاوت کرنے والے کے لیے، تلاوت سننے والے کے لیے، نماز میں امام کے پیچھے تلاوت سننے یا کرنے کے اعتبار سے ان احکامات کی تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور اپنے رب کا ذکر کرو اے مخاطب، جنرل انداز میں ایک رہنمائی، اور اپنے رب کو یاد کرو اے مخاطب اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے، عاجزی سے اور ڈرتے ہوئے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور بلند آواز کے بغیر۔ کہیں اجتماعی دعا کی ضرورت پیش آ گئی، اپنی جگہ ایک بات ہے، تلاوت امام نے زور سے کرنی، اپنی جگہ ایک بات ہے، عموم کے اعتبار سے بلند آواز کے بغیر ذکر کرنا مطلوب ہے اور مقصود ہے اور محبوب ہے اور مستحب ہے۔ فرمایا
بالغدو والآصال، صبح و شام، یعنی بلند آواز کے بغیر صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. اور اس سے پہلے کیا بات آئی؟ اپنے دل میں عاجزی سے اور ڈرتے ڈرتے اللہ کا ذکر بلند آواز کے بغیر صبح و شام کرو. ولا تکن من الغافلین، اور اے مخاطب تم غافل لوگوں میں سے نہ ہو جانا. اللہ ہم سب کو غفلت سے محفوظ رکھے اور کثرت سے ہم اللہ اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک جو لوگ اے مخاطب تمہارے رب کے نزدیک ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. رب کے نزدیک کون؟ فرشتے، ان کا تذکرہ. رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں. فرشتے تو کرتے ہیں، ہمیں بھی سجدے کرنے ہوتے ہیں. ایک سجدے تو ہے نمازوں کے اور ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ تلاوت کا. یہ پہلا مقام ہے قرآن پاک کی مصحف کی ترتیب میں کہ یہ آیت ہے جس کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے. جب ہم خود تلاوت کریں تو ہم پر واجب ہو جاتا ہے سجدہ کرنا. اگر ہم لائیو ٹیلی کاسٹ میں سن رہے ہیں، جیسے کسی کمرے میں ایک تلاوت کرے دوسرا سن لیں، تو سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ ٹرانسمیشن، یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے تو علماء نے یہی مسئلہ بیان فرمایا، لائیو ٹرانسمیشن میں سنیں گے تو سجدہ کرنا لازم ہو جائے گا. تو ہم بھی اس پوری نشست کے بعد انشاءاللہ ہم سجدہ ادا کریں گے، آپ بھی سجدہ ادا کیجئے گا انشاءاللہ تعالی. عام تسبیح ہم پڑھتے سبحان ربی الاعلی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن احادیث مبارکہ میں سجدہ تلاوت کی دعائیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں. انہیں یاد کریں، ان کا ترجمہ یاد کریں. اللہ مجھے اور آپ کو ان کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، یہاں پر آ کر سورہ اعراف کی تکمیل ہوئی. 2 طویل مکی صورتیں مکمل ہوئیں، انعام اور اعراف. اب 2 مزید مدنی صورتیں آ رہی ہیں. سبحان اللہ، یہ مضامین بدلتے ہیں تو توجہ زیادہ سے زیادہ برقرار رہتی ہے ایک بندے کی. اب 2 مدنی صورتیں، سورہ انفال اور اس کے بعد سورہ توبہ. سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، مدنی صورت ہے اور سن 2 ہجری میں اس کا نزول ہے. اور غزوہ بدر جو پہلا باقاعدہ معرکہ حق و باطل کے درمیان تھا نبی علیہ السلام کے دور میں، اس پر تبصرہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمایا. اب پھر ذہن کو تازہ کیجئے، مکی دور کے 13 برس ایمانیات کا بیان، توحید کا بیان، شرک کی نفی، آخرت کا تذکرہ، پیغمبروں کے واقعات، حق و باطل کی کشاکش کا تذکرہ، توحید کے دلائل کا تذکرہ، آخرت کی نعمتوں کا بیان، جہنم کے عذابوں کا ذکر، یہ مکی صورتیں ہیں. مدنی صورتوں میں ایمان کے تقاضوں کا بیان، نفاق کے موضوع کا بیان، عبادات کے حوالے سے بیان، قتال کے بیان کے حوالے سے تذکرہ، وہ بیانات مدنی صورتوں میں. اب ہم پڑھیں گے سورہ انفال. غزوہ بدر پیش آیا رمضان میں، سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو اس پر اللہ کا تبصرہ آئے گا. پہلا باقاعدہ معرکہ ہے تو اللہ تعالیٰ قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے رہنمائی بھی صورت میں عطا فرما رہا ہے. البتہ 13 برس گزر چکے جب ہاتھوں کو باندھے رکھنے کا حکم تھا سورہ نساء آیت 77 کے مطابق. اب جب ہجرت ہوئی تو اذن آیا قتال کا، وہ ہم پڑھیں گے سورہ حج آیت نمبر 39 میں. ہجرت کے بعد احکام آگے قتال کے، وہ سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھے آیت نمبر 216 میں بھی اور آیت نمبر 193 میں بھی. اور اب پہلا باقاعدہ معرکہ. البتہ یاد رہے بدر سے پہلے 8 مہمات بھی ہیں، اور جو قریش کی تجارت چلتی تھی رحلۃ الشتاء والصیف، یہ سردی اور گرمی کی تجارت کا معاملہ چلتا تھا یمن اور شام کی طرف، یہ جو ان کی لائف لائن تھی تجارت والی، اس پر ان کے قافلے چلتے تھے. نبی علیہ السلام نے اب خود آگے بڑھ کر ان کو میسج دیا ہے. 8 مہمات بدر سے پہلے، 4 میں خود حضور تشریف لے گئے، ان کو غزوات کہتے، 4 میں کسی صحابی کو امیر بنا کر آپ نے بھیجا، ان کو سرایا کہا جاتا ہے. ایک آخری جھڑپ میں 1-2 مشرک قتل بھی ہوئے تھے. اور اب معاملہ یہ تھا کہ اسی لائف لائن سے جو تجارت چلتی تھی، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی کفر کی طرف ہیں. ان کے قافلے کا معاملہ تھا تجارتی، شام کی طرف جانا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ اس قافلے کے حوالے سے کوئی اقدام کیا جائے. قافلہ بچ نکلا مگر اطلاع پہنچ گئی مکہ میں، وہاں ابو جہل اور اس کی کمپنی موجود ہے اور ابو سفیان نے بھجوایا کہ بھئی ہمیں تو بچاؤ، واپسی ہو رہی ہوگی تو یہ ہمارے خلاف حملہ کریں گے. چنانچہ
ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر تیاری کے ساتھ نکلا، ناشتے کودتے شرابیں پیتے رقص و سرور کی محفلیں سجاتے ہوئے لشکر آیا ہے، اور ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام کا اول ارادہ تھا تجارتی قافلے کا، مگر اللہ نے حالات ایسے بنا دیے کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تو نکل جائے گا، اور یہ 313 صحابہ جو حضور کے ساتھ ہوں گے، جو اول کسی جنگ کی تیاری کے ساتھ اصلا نہیں نکلے، مگر اللہ چاہے گا کہ ان کا مقابلہ ابو جہل کے 1000 لشکر کے ساتھ ہو جائے، اور اس کو اللہ یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن قرار دے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت ہے، باقی قتال کے بارے میں مزید احکامات بھی اس سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ سورۃ الانفال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی علیہ السلام آپ سے غنیمت کے بارے میں سوال کرتے، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجیے غنیمت تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ مارکا ہوا، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، مال آ گیا، کیا کریں جی؟ تو پہلے تو بتا دیا کہ سب اللہ کا ہے۔ تقسیم کا معاملہ آیت نمبر 45 میں 10ویں پارے کے شروع میں بتایا جائے گا، تاکہ تمہارے پیش نظر مال نہ ہو دنیا کا، بس اللہ کو راضی کرنا، آخرت کی کامیابی حاصل کرنا یہ مقصود رہے۔ تو پہلے تو سوال کا جواب بہت مختصر، قل الانفال للہ والرسول، آپ فرما دیجئے یہ غنیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات کو درست رکھو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ ایمان اگر دل میں ہوگا تو لازماً اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں بندہ مومن ڈھلا ہوا ہوگا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، بلا شبہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کا اضافے کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ آیات ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ پکے سچے ایمان والوں کی باطنی صفات، اللہ کا ذکر ہو دل کانپ اٹھتے ہیں، اور ذکر میں اعلیٰ ترین شکل وہ قرآن، اور پہاڑ پر نازل ہو تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے سوال نشان ہے۔ آیات قرآن کی تلاوت ہو ایمان بڑھتا ہے۔ یقیناً مجھے پورا یقین ہے کہ میرا اور آپ کا اس وقت کا باطن کا معاملہ بہت بہتر ہوگا، کیوں؟ ہم قرآن پاک سے جڑے ہوئے، اللہ مزید جڑنے کی توفیق دے۔ اور نمبر 3، اللہ پر وہ توکل کرتے ہیں، اسباب اختیار کرتے ہیں، مگر نگاہ اسباب پر نہیں، مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ ان کے اعمال کا ذکر ہے۔ ایمان والے سچے کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے رزق میں سے انہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بدنی عبادت بھی ادا کرتے ہیں، نماز، مالی عبادت بھی ادا کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنا، زکوٰۃ تو کم از کم اس کے علاوہ بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے مومن ہیں۔ پکے ایمان والوں کی یہ باطنی کچھ صفات یہاں، اور خارجی کچھ صفات جہاد اور ہجرت، یہ ذکر سورہ مبارکہ اسی انفال میں سیکنڈ لاسٹ آیت میں، آیت نمبر 74 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ ادھر کچھ باطنی صفات کا ذکر آ رہا ہے، اور وہاں کچھ خارجی صفات کا ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آیت نمبر 74 میں آئے گا۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ پکے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جیسا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، مقصد کے ساتھ، اور بے شک اہل ایمان کی جماعت اس کو کچھ ناپسند کر رہی تھی، یعنی سچے ایمان والے تھے، مگر خیال تھا کہ شاید کسی جنگ کی حاجت تو نہیں، ہم تو قافلے کی طرف جا رہے ہیں جو تجارت والا ہے، لیکن ابھی جنگ کے لیے کچھ کا معاملہ تھا کہ اس کی حالت شاید محسوس نہیں ہوتی۔ یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ينظرون، وہ آپ سے بحث کر رہے تھے حق کے بارے میں جبکہ وہ ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف جسے وہ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ ایسا معاملہ بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں کا خیال تھا نیک نیتی کے ساتھ کہ ابھی کسی جنگ کی حاجت تو نہیں ہے، ہم تو وہ تجارتی قافلے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ اللہ تو کچھ اور چاہ رہا تھا۔ فرمایا وَإِذْ يَعِيدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَمْنَهَا لَكُمْ، اور یاد کرو جب اللہ تمہیں وعدہ دیتا تھا کہ دو گروہ میں سے ایک تمہارے لیے ہوگا،
ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کا اور ایک ابو جہل کا 1000 کا لشکر ایک تمہیں ملے گا. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور تم چاہتے تھے کہ جس میں کانٹا نہ لگے وہ تمہارے لیے ہو، یعنی جو آسانی سے جس پر فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، ہاتھ آ جائے، وہ تم چاہتے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ چاہتا تھا کہ ثابت کر دے حق کو اپنے کلمات کے ذریعے اور کافروں کی جڑ کو اللہ تعالیٰ کاٹ دے. اللہ تو یہ چاہتا تھا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کو حق ثابت کر دے اللہ اور باطل کو باطل ثابت کر دے، چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناپسند ہو. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، یاد کیجئے جب آپ اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے اے لوگو تمہاری دعا کو قبول کر لیا. یہ اجتماعی صیغے کی بات آ رہی، جمع کا صیغہ ہے. ایک دعا تو حضور نے بھی کی ہے، پوری رات حضور سجدے میں ہیں، بدر میں آ گئے ہیں، صفیں بنا دی ہیں، معین کر دیا پوزیشنز کو، اور رات بھر سجدے میں ہیں. اللہ رات بھر سجدے میں ہیں، دعائے اللہ سے. چادر بار بار کندھے مبارک سے ہٹتی ہے. صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں رضی اللہ عنہ، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اب تو آپ سر اٹھائیے سجدے سے، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، یاد کرو اے مسلمانوں جو تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی. انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ بے شک میں تمہاری مدد کروں گا 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ذریعے. 1000 آ رہے ہیں کفار، کوئی بات نہیں، میں 1000 فرشتے بھیج دوں گا، لگاتار آئیں گے تمہاری نصرت کے لیے. اللہ اکبر. وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، اور اللہ نے اس بات کو نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری اور تاکہ اس سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے. وما النصر الا من عند اللہ، اور مدد تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ نے تمہاری تسلی کے لیے فرما دیا کہ 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ فرشتوں کو بھیجے گا تو تمہاری مدد ہوگی، یہ تمہاری تسلی کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا. قرآن کچھ اور ہی نظارے ہمارے سامنے رکھتا ہے. دنیا کے اسباب والے اسباب کو دیکھتے ہیں لیکن ایمان والے مسبب الاسباب کو دیکھتے ہیں، وہ کہاں کہاں سے مدد عطا فرماتا ہے. بندہ مومن تو یقین رکھتا ہے لیکن مادہ پرست آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ مدد کہاں سے آ رہی ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء، یاد کرو جب اللہ نے تم پر اونگ طاری کر دی اور یہ اللہ کی طرف سے تسکین کا باعث تھی، اور اللہ نے تم پر آسمان سے بارش کو برسایا. لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجز الشیطان، تاکہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو دور کر دے. ولیربط علی قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دے. ویثبت بہ الاقدام، اور اس کے ذریعے اللہ تمہارے قدموں کو جما دے. صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر کا تو معاملہ ہے اور مدینہ شریف سے کافی باہر نکل کے بدر کی طرف کئی میلوں کا سفر طے کیا ہے. بہرحال تھکاوٹ تو ہوگی، اللہ نے اونگ دے دی، فریش کر دیا. اللہ نے بارش برسا دی، پانی میسر آ گیا اور طہارت کا بھی اہتمام ہو گیا. شیطان کی گندگی دور ہو جائے. بھائی صحابہ انسان کو خطا وغیرہ کا اگر معاملہ ہے، کوئی وسوسے اگر شیطان لانے کی کوشش کرے، اللہ ان کو بھی دور کر دے گا اور اللہ دلوں کو مضبوطی عطا کر دے گا اور اللہ قدموں کو جما دے گا. جس جگہ کو حضور نے طے کیا اور وہ بڑی اہم جگہ تھی کہ اگلے دن سورج مسلمانوں کی پشت پر ہوگا، کفار کی آنکھوں پر ہوگا. اللہ اکبر. البتہ وہ مقام کو ریتیلی زمین کا تھا، بارش برسی تو وہ جگہ جم گئی اور مسلمانوں کے لیے قدموں کو وہاں پہ رکھنا آسان ہو گیا. ان کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے جما دیا. کس قدر اس میں حکمتیں، اللہ کہاں کہاں سے مدد عطا فرما رہا ہے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی بھیجی کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ثابت قدم رکھو ایمان والوں کو. اللہ فرشتوں کو، پوری فرشتوں کی جو فورس ہے، اللہ ان کو انسٹرکشنز عطا فرما رہا ہے، تم نے ثابت قدم رکھنا ہے ایمان والوں کو، ان کا حوصلہ بڑھانا ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، میں ان قریب اللہ فرماتا ہے میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ایک ایک پور پر ضرب لگاؤ، ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو مارو. اللہ اکبر. ایک صحابی نے حضور سے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے سامنے نظر آیا کوئی سوار اور ایک کافر قتل ہوا، پتہ نہیں کون تھا جس نے قتل کیا. تو اب حضور نے فرمایا یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے تمہاری نصرت کو بھیجے تھے، اللہ فرشتوں کو بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ پانی برسا رہا ہے، اللہ بارش برسا رہا ہے، اللہ اونگ عطا فرما رہا ہے، اللہ بہترین مقام صحابہ کو عطا فرما رہا ہے حضور کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ
فرشتوں کے ذریعے مدد فرما رہا ہے، اللہ ہمیں اور آپ کو یقین عطا فرما دے، ہم اس پر توکل کر کے کھڑے ہوں گے نا تو ہماری پشت پناہی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا، پھر ہم ساری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں گے۔ آج کیوں نہیں کر پا رہے؟ دنیا ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے، کیوں؟ ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، سیدھی سی بات۔ فرمایا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوئے، وہ کفار و مشرکین کی بات۔ ومن یشاقق الرسول ورسولہ فان اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کرے تو یاد رکھے بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے۔ ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، تو یہ تو تم چکھو، مراد اے کافروں یہ دنیا کی سزا۔ 70 مشرک قتل ہوئے تھے بدر کے میدان میں، ابو جہل بھی قتل ہوا، اور 70 کے قریب قیدی بنائے گئے تھے۔ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے، جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا، آخرت کی سزا سب سے بڑی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، ڈٹے رہو۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ کو پھیرے سوائے اس کے کہ گھات لگانا چاہتا ہو جنگ کے لیے یا اپنی جماعت کے افراد کی طرف جا ملنے کے لیے، پس وہ تو لوٹا اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ میدان سج گیا، پیٹھ دکھانا جائز نہیں۔ ہلاک کر دینے والے بڑے گناہوں میں یہ بھی شامل کہ میدان سجے اور بندہ بھاگ جائے۔ ہاں، بندہ پیچھے اس لیے ہٹتا ہے کہ کوئی چال چلنی ہے کفار کے خلاف، کوئی اسٹریٹجی اختیار کرنی ہے، یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا ملنا چاہے تو پیچھے ہٹ سکتا ہے، ٹھیک، لیکن میدان چھوڑ کر جانا یہ تو پھر اپنے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے، اس کے لیے جہنم کی وعید ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا انشاءاللہ دورہ ترجمہ قرآن کا رہے گا جاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔